ختم نبوت کے مسئلے میں مولانا انور شاہ سے عدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے کچھ گفتگو کی تو قادیانی وکیل نے کہا کہ حضرت باحوالہ بات کریں. آپ نے کہا یہ تمہید ہے، تمہید متکلم اپنے لیے قائم کرتا ہے، جب دعویٰ و دلیل کا وقت آ جائے گا تو آپ کا یہ عدالت کا کمرہ تنگ پڑ جائے گا. لوگ بڑے حیران ہوئے جب آپ نے اس پر کلام شروع کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ آیت قرآن کے برابر ہے، متواتر ہے، تعاملاً تعارفاً اعتقاداً یہ متواتر حدیث ہے. اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا اور خاوند مرزائی تھا. لڑکی مضبوط عقیدے کی مسلمان تھی. اس نے عدالت میں استغاثہ دائر کیا کہ میں مومن مسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ آسمانوں میں مانتی ہوں، جبکہ میرا خاوند دونوں عقیدوں میں مخالف ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد قیامت تک نبی آتے رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، اور وہ عیسیٰ جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے وہ بھی مرزا ہے، اور وہ مہدی وہ بھی مرزا ہے. لہذا مجھے چھڑائی دی جائے، نجات دی جائے. مرزائیوں نے اس کے مقابلے میں جو جواب داخل کیا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم بھی ایک اسلامی فرقہ ہے، جیسے مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی اور شافعی و حنفی کا نکاح ہو سکتا ہے اختلاف کے باوجود. تو عدالت میں انگریز تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، ججز پینل تھا پورا، لیکن یہ لوگ بے شک مسلمان تو نہیں تھے، منصف بہت تھے. انہوں نے کہا یہ خالص علمی مسئلہ ہے. اور ہندوستان بھر کے اکابر علماء کو نوٹس جاری کیا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے، اس میں مسلمان لڑکی ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، اور خاوند مرزائی قادیانی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. علماء دین سے کہا گیا کہ آپ عدالت آئے اور عدالت کی معاونت کریں کہ یہ لوگ مسلمان ہے یا نہیں. شیخ الجامعہ پنجاب میں ایک بزرگ عالم تھے غلام احمد صاحب، انہوں نے علماء پنجاب سے مشورہ کر کے دیوبند کو تار دے دی، دارالعلوم دیوبند کو. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بیمار تھے اور انہوں نے خونی بواسیر تھا، پڑھانا موقوف ہو گیا تھا، اور ان کے پلنگ کے نیچے بالٹی پڑی رہتی تھی، چند گھنٹوں میں خون سے بھر جاتی، پھر وہ پھینک کے پھر اس طرح. تو دیوبند میں مولانا اسد اللہ صاحب شیر بے شاہ اور مولانا مرتضی حسن صاحب امام المناظرین اور شیخ الاسلام پاکستان کا اور بانی مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے مفسر متکلم محدث اور مفتی کفایت اللہ فقیہ ہند اور احمد سعید دہلوی، انہوں نے اس موضوع پر تیاری کی کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہم پیش ہو گئے. مقررہ تاریخ سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ سے بھی دعائیں لی جائیں، اور شاہ صاحب تو بیمار تھے. جب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گئے، شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن جب یہ بات سنی تو ان سے کچھ سوالات کیے کہ مرزائی وکیل یہ کہے گا تم کیا جواب دو گے. انہوں نے جو جوابات تیار کیے تھے وہ سنائے، اور شاہ صاحب نے کہا بہت اچھا، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ جزائے خیر دے اور شفاعت کا سامان بنائے، لیکن مرزائی فرقہ
اور ان کے وکیل نہایت عیار و مکار ہیں. ایسا موڑ آئے گا کہ وہ آپ کو بند کرے گا. اور اندیشہ ہے کہ اس وقت تک میری روح نہ نکلی ہو اور میں بستر مرگ پر کانوں سے سنوں کہ مسلمان کیس ہار گئے. یہ میری زندگی کی تباہی کا واقعہ ہوگا اور شاید اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہوگی، اس لیے میں خود جاؤں گا. وہ بڑے حیران ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب نے جیسے ہی کہا میں خود حاضر ہوں گا اور مسئلے کی وضاحت کروں گا اور مرزائیوں کے ہر طرح اعتراضات و سوالات کا جواب دوں گا، تو شاہ صاحب کے اس کہنے کے ساتھ رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ جو خون ٹپکتا تھا وہ رک گیا اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے خاص شاگردوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جن جن کتابوں کا میں کہتا ہوں ان کے بستے تیار کرو. اخبارات دلی اور لاہور میں آیا کہ حضرت مولانا انور شاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں خود پیش ہو. مرزائیوں پر بھی زلزلہ آیا. انہوں نے مولوی سرور الدین اور مولوی روشن خان کے ساتھ گفتگو میں حضرت شاہ صاحب کے موہوب و ملاقات دی گئی. مولانا غلام احمد صاحب شیخ الجامعہ نے